محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پارہ ایک سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ ترجمہ کنز الایمان، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یتلونہ حق تلاوتہ کے تحت تفسیر نصفی میں ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی اور غور و فکر کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے، اسے سمجھا جائے، اس پر ایمان رکھا جائے، اس پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک قرآن جیسے نازل ہوا ایسے ہی پڑھنا اللہ کو محبوب ہے۔ قرآن کریم عرب کے لہجے اور آواز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے۔ جس سے کوئی حرف غلط ادا ہوتا ہے اس کی درست ادائیگی سیکھنے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ علماء نے اس کوشش کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ حکم دیا کہ تمام عمر دن رات ہمیشہ کوشش کرتا رہے۔ قرآن کریم تجوید کے ساتھ سیکھنا جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو قرآن کریم سیکھے سکھائے، اس کے احکام پر عمل کرے، روز قیامت قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور قرآن اس کو جنت میں لے جائے گا۔ قرآن کریم درست سیکھنے والا بہترین بندہ ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ جو قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوں ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے، یعنی دل کا سکون نازل ہوتا ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کی جماعت میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ لحن حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لحن کیا ہوتا ہے؟ یعنی تجوید کے خلاف پڑھنا، غلط پڑھنا قرآن پاک کو۔ قرآن پڑھنے میں ایسی غلطی جو معنی بدل دے، اس غلطی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ زبر زیر کی غلطی کر دینا، کوئی اور ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ افسوس آج کل بہت لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں، نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم غلط پڑھنے کی سنگینی کو سمجھیے اور جلد از جلد درست قرآن کریم پڑھنا سیکھ لیجیے۔ فرمان اعلیٰ حضرت کا خلاصہ ہے، ہر مسلمان پر حق ہے کہ قرآن کریم جیسا اترا ویسا ہی پڑھے۔ حرف کی آواز بدلنے میں بے شمار جگہ الفاظ بے معنی رہتے ہیں یا معنی کچھ سے کچھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ کفر و اسلام کا فرق ہو جاتا ہے۔ آواز صحیح سے یعنی درست تلفظ سے جو معنی تھے ایمان تھے، اور بدلنے پر جو پیدا ہوئے ان کا اعتقاد صریح کفر ہے۔ مثلا قل هو اللہ احد کو بہت لوگ احد نہیں پڑھتے، احد پڑھتے ہیں، دو آنکھوں والی ہاں پڑھتے ہیں، احد۔ اب احد کا مطلب ہے ایک، اکیلا، شریک سے پاک، نرالا، اور احد کا مطلب ہے بزدل، کمزور۔ اللہ پاک کو احد ماننا عین اسلام ہے، اور معاذ اللہ احد کہنا یہ سری گالی ہے۔ اب اللہ کی شان میں تو کوئی جملے گستاخانہ بھی منع ہے اور گالی دینا اللہ کو، لیکن یہ نماز کے اندر اب جن کو نہیں پڑھنا آتا درست مخارج سے، وہ تو ہر نماز میں یہی پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد۔ قل کو بھی غلط پڑھ دیا، قاف دو نقطوں والا قاف، اور اس کو کاف پڑھ دیا قل، یہاں بھی مطلب بدل گیا، اور آگے سے احد کو احد پڑھ دیا، کیونکہ حا حلق کے درمیانی حصے سے نکلتا ہے۔ اگر وہ حا ادا نہیں کیا، ہا پڑھ دیا جو حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو مطلب چینج ہو گیا۔ تو ہر نماز میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، احد کہہ کے سری گالی دی جا رہی ہے معاذ اللہ۔ تو قرآن کریم درست پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب